میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال اول تا آخر نہیں کریں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 169 پر میرے باپا شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اب خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبو دار لاش آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اسے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔ حضرت سیدنا حزم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کی غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے، اگر باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور طلب بات ہے کہ غیبت کس قدر سخت ترین گناہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے کرنے والے پر بڑی مطلب کہ وعیدیں ہیں، بلکہ غیبت سننے والا بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ آج بدقسمتی ہے ہماری کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا
گویا کہ اس سے ایک تعداد ہے اس کو برا نہیں سمجھتی، پتہ ہی نہیں ہے کہ غیبت کیا ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے، غیبت کرنے اور غیبت سننے سے، چگلی کرنے اور چگلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ تو آج یہاں اندلس یعنی اسپین کے شہر بارسلونا میں الحمدللہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں شامل ہیں، اور جو موضوع میں نے لیا ہے وہ غیبت کرنے اور غیبت سننے کے حوالے سے ہے۔ اور ہمارا جو فی زمانہ ایک کلچر ہے کہ ہم تبصرے بہت کرتے ہیں، پھر اس میں سیاسی تبصروں سے بھی ہم لوگ رکتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ وہ بادشاہ کی غیبت کی گئی اور وہ سنتے رہے، اس کے متعلق جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ نے سنا۔ تو اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ سیاسی قائدین، بڑی توجہ سنیے، سیاسی قائدین، ارباب اقتدار، حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ 100 کروڑ افسوس ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں، کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے مخالفت نہ کی جاتی، یعنی اس کی غیبتیں کی جاتی ہیں، اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، اس کے کارکن کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، اور مطلب کہ وہ جو میٹنگیں وغیرہ کے جاتے ہیں، میں ان کو مدنی مشورے تو نہیں کہوں گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی مشورے ہم کرتے ہیں، کیونکہ جس مشورے میں گناہ نہ ہو وہی مدنی مشورہ ہے، گناہ بھرا مشورہ کبھی مدنی مشورہ نہیں ہوا کرتا۔ تو اس طرح کی عموماً میٹنگوں میں طرح طرح کی غیبتیں، تہمتیں، بہتان، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے متعلق منفی بحثیں، پھر جی بڑھ کر وہاں کیچڑ اچھالا جاتا ہے، پھر ایک سے ایک برے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، برے نام، حالانکہ قرآن مجید پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں واضح طور پر رب کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا کے پیج نمبر یعنی صفحہ نمبر 246 سے 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ توبوا الاللہ، توبوا الاللہ، توبوا الاللہ، استغفر اللہ۔ تو اب غور کر لیجئے کہ جو اپنی گیدرنگ کے اندر، اپنی میٹنگ کے اندر آپس کی گفتگو میں ٹیلی فون کے ذریعے ڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے اس طرح کی جملے کہتے ہیں، پھر غیبتیں اور تہمتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر بھیانک انجام ہے۔ پھر ستم والا ستم یہ نا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کسی کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، یعنی ہماری جو معلومات کا جو ذریعہ ہے نا یہ ہے اخبار۔ اب اخبار ہماری معلومات کا ذریعہ، پڑھا تھا تم نے اس دن کیا؟ ارے وہ نہیں آیا تھا اخبار میں، کیا آیا تھا؟ وہ نہیں لکھا تھا، ہاں ہاں، ابے یار دیکھو یار یہ بھی کوئی طریقہ ہے۔ ارے اللہ کے بندو،
اخبار کی خبر پر آپ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کر دو گے، اس کو ذلیل کریں گے، آپ اس کی غیبتیں کریں گے؟ کہ اخبار کی جو خبر جس نے بھی ڈالی اس نے کتنی شرعی تفتیش کی، یہ ایک سوال ہے نا، اس کی کیا شرعی، اس کی ایتھنٹیکیشن کتنی ہے، اس کی وہ کنفرمیشن کتنی ہے؟ اخبار کی خبر پر آپ ایک مسلمان کو ذلیل کر دیں گے، ایک مسلمان کی عزت کو اچھال دیں گے، آپس میں اس طرح کے تبصرے کر کر غیبتوں کو، تہمتوں کا بازار گرم کریں گے، اور جب اسے پتا چلے گا کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہتے تو کیا وہ خوشی کی وجہ سے دھمال کرے گا، جھومے گا، موج کرے گا، مستی میں آ جائے گا، ارے واہ رے واہ میرا مخالف پارٹی والا، یا میرا وہ فلاں رشتہ دار، یا میرا فلاں وہ دوست، میرا فلاں وہ عزیز ہے، میرا فلاں جاننے والا، اس نے میری یہ غیبت کی تھی، کیا وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے گا؟ نہیں نا، اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوگی، اور بغض پیدا ہوگا، اور مطلب کہ اس میں خرابیاں پیدا ہوتی میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اب غور کیجئے، میں آپ کو بڑی عبرت والی بات سناتا ہوں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے، یہ جتنے بھی اس طرح کے باتیں کرتے ہیں، گناہوں بھری گفتگو کرتے ہیں، گناہوں بھرے کام کے لیے بیٹھتے ہیں، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جو بھی جہاں بیٹھتے ہیں وہ سب غور کر لیں۔ اسی میں مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی غیبت کرنے والے، تہمت باندھنے والے، بہتان لگانے والے، جو بھی ہیں آپ، جو بھی ہیں، جس معاشرے کے بھی آپ فرد ہیں، سب کے سب کان کھول کر سنیں کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے، پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے۔ ابھی بڑا مطلب کہ وہ لطف آتا ہے، سرور آتا ہے بعض اوقات، اور واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور کہاں سے لایا، نالج ہے اس کے بعد، اتنی اندر کی لایا تھا، بڑی جاسوسی کر کے لایا تھا۔ وہ کہتا بھی ارے بھائی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، بڑی اندر کی لایا ہوں میں، عام آدمی اخبار والے کو بھی نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، وہ پھر اتنی بڑی بڑی اپنی ڈیڑھ شیئر کرے گا، اور واقعی بعض اوقات یہ اتنی اندر کی لایا ہوا بھی ہوتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ میں جو اندر کی اتنی لایا ہوں، میں جو اتنی تے میں گیا ہوں، میں اب تک کرتا کیا رہا، یعنی کہ کیا میں اتنے دنوں تک، اتنے مہینوں تک میں ایک مسلمان کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا کہ اس کا کوئی عیب پتا چلے تاکہ میں اس کا گھر توڑوں، میں اس کو محلے میں ذلیل کروں، یا کسی سیاسی پارٹی کا تو میں اس کو پارٹی میں ذلیل کروں، یا کوئی سوشل ورکر ہے تو میں اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر تباہی و بربادی پھیلا دوں، یا دو بھائی میں تو کیا میں دونوں بھائیوں میں لڑائی کروا دوں، یہ دو پارٹنر ہے تو میں دونوں پارٹنروں میں لڑائی کروا دوں، یہ میاں بیوی محبت ہے تو ان کی اندر کوئی ایسی لڑائی، ان کے اندر کوئی جدائی کروا دوں، میاں بیوی کے اندر، یا ماں بیٹے کے اندر، یا باپ بیٹے کے اندر، جو بھی ہے۔ تو مطلب آپ جو ٹو میں لگے ہوئے تھے، آخر یہ تا کیا، کبھی ایک لمحے کے لیے ذرا برائے کرم ساری سوچوں سے نکل کر ایک بار میری اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچو کہ یہ کتنی گندی اور غلیظ حرکت ہے، یعنی جب کسی بندے کے اللہ تعالیٰ عیب چھپاتا ہے تو ہوتے کون اس کے عیب کو ڈھونڈنے والے؟ تم دنیا بھر میں گھوم کر اور معلومات کر کے اور جاسوسی کے اڈے بنا کر، جاسوسی کے طریقے بنا کر مسلمانوں کے عیبوں کو نکالتے ہو اور عیبوں کو پھر اچھالتے ہو۔ ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھا ہے کہ تم کتنی عیبوں سے بھرے ہوئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہوا اور تمہارے عیب لوگوں پر ظاہر کر دیے تو، تمہاری چھپی ہوئی باتیں لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو، تمہاری مکاریاں، تمہاری چالاکیاں، تمہاری مطلب کہ سازشیں اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تو، تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ گیا تو، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندوں سے جو ارشاد فرماتا ہے
ذرا توجہ کے ساتھ اس ارشاد کو سننے کی کوشش کیجئے کہ جو یہ عیبوں کو جو ڈھونڈتے ہیں نا، کہ قرآن مجید کتنی خوبصورت انداز سے فرماتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو. یہ ہمارا رب فرماتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا. یعنی ایک کے عیب اللہ تعالیٰ اپنی ستاری سے چھپاتا ہے، تم اس کے عیبوں کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. حدیث پاک میں ہے گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص و حسد، بغض و بے مروتی نہ کرو. اے اللہ کے بندو، بھائی بنے رہو. جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جیسا تمہیں حکم دیا گیا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے. پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے. ہر مسلمان مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہارے صورتوں اور تمہارے عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. حدیث پاک میں جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. پھر آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ. تو یہ ان چیزوں کو ہم کب سمجھیں گے کہ قرآن پاک اسی سورہ مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں. ہم اتنی مطلب کہ گر گئے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے، اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، یا کسی بھی زبان کے ہوں، ترکی مسلمان ہے، صومالی مسلمان ہے، ہندی مسلمان ہے، بنگالی مسلمان ہے، یا پاکستانی مسلمان ہے، انڈونیشی کا مسلمان ہے، یا کوئی چائنا کا مسلمان، دنیا کے کسی زبان کا مسلمان، افریقہ کا کوئی مسلمان ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی، مسلمان بھائی ہیں. بس ختم ہو گئی بات. ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا؟ مسلمان بھائی ہیں. تم اپنے بھائیوں کے عیب نکالتے ہو، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی کاروبار کے نام پر، کبھی تجارت کے نام پر، کبھی رشتہ داری کے نام پر، کبھی دعوتوں کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر. اپنے بھائیوں کے عیب نکالتے ہوئے بالکل جھجک، بالکل شرم اور بالکل حیا نہیں آتی. ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ڈر نہیں لگتا کہ یار یہ مطلب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میں پھنس جاؤں اور یہ تباہی میرے گلے میں آ جائے؟ یہ غیبتیں کرنا، یہ تہمتیں باندھنا، یہ بہتان باندھنا، یہ اچھی عادتیں تو نہیں ہے. جو لوگ بیٹھ کر یہ جو غیبتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی سننے اور کرنے دونوں کے بارے میں تو بیان کر رہا ہوں نا. اب یا میں نے تھوڑی کسی کی برائی کی تھی، تو بیٹھ کر یہ گھنٹوں جو برائیاں سنتے تھے، اس کا کیا؟ اس کا کچھ بھی نہیں. ایسی صحبتوں میں بیٹھے کیوں جن میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ آپ غور کیجئے،
اتنی عبرت والی بات سنا رہا ہوں میں، اتنی عبرت والی بات ہے، انشاءاللہ دل کے کانوں سنیں گے، کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے، ڈریں گے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو غیبت کے معاملے میں اللہ داور عز و جل کا اس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی، ان کا بھی بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی، کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا؟ فرمایا میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے تو چھوڑ دے، یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس نسبت کے سبب اپنے فضل و کرم سے اسے بے حساب بخش دے، اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ آپ نے بیٹھ کے کسی کی غیبت کی، تہمت لگائی، جو بھی کیا، آپ کو ملا کیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا؟ آپ بیٹھے رہے، غیبتیں کرتے رہے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے، کمروں میں، آفس میں بیٹھے رہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بیٹھ کر کرتے کیا ہے؟ وہ یار مجھے پتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اور بیٹھ کر اب اس کی فائلیں کھولنی آپ نے شروع کر دی۔ دوسرا جو چمچا ٹائپ کا آدمی تھا، آپ کی ہاں میں ملانے والا، کیونکہ اگر خوف خدا والے ہوں تو نہ تو غیبت سنیں گے نہ آپ کو غیبت کرنے دیں گے۔ یہ بالکل عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ہاں میں ملا۔ اس میں جسے بعض اوقات جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں، تھوڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، تھوڑی ورشٹ ہوتی ہے نا، تھوڑی ٹور شور ہوتی ہے اس کی، تو وہ کیا، وہ ان کا روب ہوتا ہے، اور وہ جب بات شروع کرتے ہیں نا، سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو منع کر سکیں، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غیبتیں کر رہا ہے، وہ بھی منہ بھر بھر کر پھر نہیں جناب تسی صحیح کہندے ہو، وہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ کو کسے پتا چلا؟ یہ نہیں واقعی آپ تو بڑی اندر کی لاتے ہیں، بڑی اپروچ ہے آپ کی، تو بڑے فون شون آتے ہوں گے آپ کو، تو یوں کر کر کے اس کو اور گناہ پر بھلاتا ہے یہ کہ تو کر غیبت ہے، تو بھی جہنم کی طرف دوڑ، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں، تو بھی جہنم کی آگ میں جلنے کی تیاری کر، معاذاللہ میں بھی جہنم کی آگ میں جلنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بیٹھ کر اتنی غیبتیں کی، ختم ہو گئی میٹنگ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کتنی غیبتیں کرو گے، تھکو گی بھی کہ نہیں یار؟ چلو ختم ہوئی، ٹھیک ہے، اب چھوڑ یار مٹی پا یار، اور سنا چائے شائے پیے گا؟ اب پہلے بھر بھر کے غیبتیں کی، اب چائے شائے پیے گا؟ اب چائے شائے پیے گی آگے، چلو بھائی میں چلتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، ختم۔ اب کو میں قسم دیتا ہوں یار، صحیح بتاؤ کیا فرق پڑا اس کی صحت پر؟ اگر وہ واقعی بگڑا ہو تو کیا وہ سدھر گیا؟ آپ کو ملا کیا اس کی غیبتیں کر کے؟ کوئی ایک فائدہ گنتی کرا دو، آپ کو کیا ملا؟ وہ چلا گیا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تو نے پیٹ بھر کر جو غیبتیں سنی، کان بھر کے، آپ کو کیا ملا؟ اور کرنے والے کو کیا ملا؟ واہ واہ، اوہو، ارے کیا ایسے اٹھا کر اللہ نہ کرے جہنم میں پھینک دیا گیا تو؟ کبھی سوچا ہے اتنی بے باکی ہے، زبان کا ایسا غلط استعمال، یعنی کبھی کسی کی تعریف کرنے بھی آئی ہے نہیں آئی؟ ہاں تعریف کرتے ہیں نا، اپنے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں اپنے رشتہ دار کی تعریف کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے، ایک مرتبہ اس کی اگر کوئی لگ گئی نا آپ کی ٹھا کر کے، پھر دیکھوں گا کتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ تعریف ہو گئی بعضوں کا جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر بل پر کسی کی جائز تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ یہاں تو میں برائی بیان کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور اچھائی بیان آج کے دور میں کرتا کون ہے یار؟ جس کو دیکھو برائی 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 برائی، اور برائی و برائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اللہ کے۔ آپ زبان کی بے احتیاطی کا اس حدیث سے اندازہ لگائیے زبان کے متعلق کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ٹیڑھے ہوں گے۔ اللہ کی پناہ
اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، تہمت و بہتان سے محفوظ فرمائے۔ اچھی بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، ورنہ چپ رہنا چاہیے۔ لہذا غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، دونوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کی اور اپنے کان کی حفاظت کریں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ان میں ایک نے دوسرے سے فرمایا فلاں شخص بوس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ روٹی کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سالن کھا چکے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟ تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ابھی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے تو دیکھو کس طرح سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس مسئلے میں جمع کیا، حالانکہ زبان سے صرف ایک نے غیبت کی مگر دوسرے نے اسے سنا، لہذا وہ بھی غیبت میں شریک ٹھہرائے گئے۔ کیا بات کی؟ وہ بوس ہوتا ہے، اور ہم تو وہ عیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت کی تباہ کاریوں کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنا نصیب فرما دے کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مذاق سمجھیں، اس کو سنجیدہ نہ لیں اور پڑے رہیں اور پھنس جائیں۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، میری اس بات کو تسلی کے ساتھ غور سے سنیے کہ بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ جب بھی کوئی غیبت شروع کرے، کوئی برائی شروع کرے، آپ فوراً مطلب کہ اس کو روک دیں کہ بھائی میں نے غیبت سے توبہ کر لی ہے۔ کیا کہیں گے؟ میں نے غیبت سے توبہ کر لیا۔ غیبت کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تسلی کے ساتھ پہلے اس کو سن لیں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو، یعنی میں نے جو اس کی برائی بیان کی اگر وہ برائی واقعی اس کے اندر ہو تو۔ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ سچا عیب، ارے بھائی میں سچ بول رہا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے اس کے بعد جھوٹ باندھنے کی؟ میں سچ بول رہا ہوں یار، قسم لے لو، قسم لے لو میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ اگر واقعی سچ بول رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہوتے تو بہتان نہ ہوتا۔ اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ غیبت ہوتی سچ مگر ہے حرام۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی اور حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ تو یوں مطلب میں نے آپ کو غیبت کے بارے میں تعریف سمجھا دی تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ غیبت ہے کیا۔ جب تعریف ہی نہیں پتا ہوگی تو بچیں گے کیسے؟ پھر غیبت یہ ایمان کو کاٹ دیتی ہے۔ غیبت یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ باکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، حرام، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا
سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. اب اتنی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں تو کیا پھر بھی ہم غیبت سے باز نہیں آئیں گے؟ پھر یہ کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. ہم زانی سے کتنی نفرت کرتے ہیں جو بدکاریاں کرتے ہیں. کون اچھا سمجھتا ہے ان کو؟ کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. لیکن ہمیں حدیث پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ غیبت یہ زنا سے سخت تر ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں غیبت کی ان مطلب جو خوفناک جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی صحبت سے ہی بچا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس صحبت میں رہ کر ہم غیبتوں میں پڑتے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے سخت تر ہے. لوگوں نے عرض کی، ایک سوال ہے نا ذہن میں آتا ہے، زنا یہاں پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرتے ہیں، مگر ایک زانی سے ہم کتنی نفرت کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ تو حدیث پاک میں آیا الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے سخت ہے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کرے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی ہے. اب یہ سمجھنا کہ غیبت زنا سے کب سخت ہے، یہ سمجھنے کی حاجت ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جس زنا میں حقوق العباد شامل نہیں، صرف اس زنا سے غیبت سخت تر ہے. یعنی غیبت میں حقوق العبد یعنی بندے کا حق اس صورت میں شامل ہوگا جبکہ اس کی غیبت کی ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، اور اب غیبت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے جس کی غیبت کی ہے، ورنہ خالی توبہ کافی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے کہ جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو پتہ چل گیا نا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اب اس سے معافی مانگنی ضروری ہے. یعنی اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی تو اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لیں. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی. لیکن اگر اس کو پتا ہے، اور عموماً ہم جس طرح کی غیبتیں کرتے ہیں نا، اس میں ایک اور پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی شاید توجہ نہیں اس طرف. جب ہم غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں نا معاذ اللہ، ہمارے ساتھ چغل خور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ غیبتیں ہم کر چکتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس سے واہ واہ جی ارے بھائی کر کے چلا جائے گا. پھر اس کے پاس جائے گا جس کی آپ نے غیبت کی تھی. اب اس کو جا کر بولے گا میں فلاں کے پاس گیا تھا، کیا کوئی مسئلہ ہے کیا تمہارا؟ کیا ہو گیا؟ اوہ یار تمہاری اتنی برائیاں بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تم یوں ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. اب یہ چغل خور ہے. یہ کون ہے؟ چغل خور ہے. اور چغل خور جو ہے نا یہ حلال کا نہیں ہوتا. چغل خور پر جنت حرام ہے. اور ہمارے بیچ میں چغل خور ہوتے ہیں. ہم اس کو پہچانتے اس لیے نہیں کہ چغل خور ہماری واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے. اور جو ہماری ہاں ملاتا ہے نا عموماً یہ اچھا بہت لگتا ہے. جو واہ واہ کر رہا تھا ہمیں اچھا بہت لگتا ہے. مصیبت ساری یہ ہے، ہمیں تھوڑا سا کوئی کراس کرے، کوئی آرگومنٹ کرے، تھوڑا سا ہم کو کاؤنٹر کرے نا، ہمیں لگتا ہے یار بدتمیز آدمی ہے. ارے یار آپ کے ساتھ کوئی کاؤنٹر کرے یا آپ کو کوئی مطلب کہ کوئی اصلاح کی بات سمجھائے
یا آپ کو کوئی اعتراض کرے یا آپ کو کوئی آرگومنٹ کرے، کوئی بات آپ کی اس کی سمجھ میں نہیں آئے، اگر اس میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ بدتمیز کیسے ہو گیا یار؟ بات کرنے کی اجازت و حق ہر ایک کو حاصل ہے۔ تو اب وہ چونکہ ہاں میں ملا رہا ہوتا ہے، ہم بھی غیبتوں کے آگ کے دریا میں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جب ہم سے اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے جس کی آپ نے غیبتیں کی تھی، اور اس کو جا کر بولتا ہے کہ فلاں فلاں تمہارے بارے میں یوں کہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مطلب زید اور عمر، یہ دو نام ہیں، بکر چگل خور ہے، ٹھیک ہے؟ اب بکر زید کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ابھی عام نام لے لوں گا مجید حمید، تو آپ بولو گے کہ یار اس نے لے لیا، ادھر تو ہمارا واقعی اسے دو آدمی ہیں یار، اس لیے میں کسی اور کے نام نہیں لیتا۔ سمجھانے کے لیے آپ کو زید بکر اور عمر سے سمجھاتا ہوں کہ بکر ہے، زید ہے اور عمر ہے، ٹھیک ہے؟ تین نام ہیں۔ عمر اپنی جگہ بیٹھا ہے، زید اپنی جگہ، بکر دونوں کے بعد آتا جاتا ہے۔ اب زید نے عمر کی غیبت کی، عیب بیان کی ہے، بکر نے سنا۔ اب بکر اٹھ کر گیا عمر کے پاس، یار میں زید کے پاس گیا تھا، ہاں یہی بولا تھا تیرے بارے میں، میرے بارے میں بولا تھا۔ اب چھوڑ یار، میں جانتا ہوں وہ کتنے پانی میں۔ اب اس نے فائل کھولی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بکر گیا زید کے پاس، یار میں عمر کے پاس گیا تھا، کیا وہ تو تیرے بارے میں یوں بول رہا تھا۔ اب میں نے تو اس دن تیرے کو باتیں ساری بتائی نہیں تھی، میں تو کسی کے بیان نہیں کرتا بھائی، چھوڑو یار۔ اب اتنی بڑی فائلیں کھول کے بیان کر کے بولتا میں کسی کے بیان نہیں کرتا، پھر وہ دوبارہ اس کی فائلیں کھولے گا، پھر وہ جائے گا اس کے، وہ چگل خور کو نا اس کی روح کی غذا مل رہی ہے، اس کی روح خبیث ہے، گندی روح ہے اس کی، چگل خور کی خباثت ہے، اس کے باطن میں خباثت ہے، یہ اس کی روح کی غذا ہے کہ اس کو آپ یہ مواد دے رہے ہیں اور یہ جھومتا ادھر جا رہا ادھر جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں پوچھتا ہوں، اتنے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں، بارسلونا کے بھی ہیں، اطراف کے ادھر ادھر کے بھی آئے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، چاہے وہ گھر کی بات ہو، دفتر کی بات ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کو آ کر کسی نے کہا کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ کہتا ہے، آپ نے اس کی بات مان لی؟ مانی یا نہیں مانی؟ آپ سے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، آپ نے مان لی اس کی بات نا، اور آپ نے بھی اس کو کہا کہ فلاں بھی تو ایسا ہی ہے۔ اگر آپ ایک سوال سیکھ لو، میں آپ کو ایک سوال سکھا کر جاتا ہوں، ایک سوال، وہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کہے نا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، تو آپ اس کو کہیں آپ کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے؟ میں ہوں نا، میں نے سنا ہے۔ آپ کے سننے سے شرعی ثبوت تو نہیں ہوتا، دو گواہ ہیں، کیا ثبوت ہے اسے میرے بارے میں یہ بولا ہے؟ تو آپ اگر اس کی وہی بات توڑ دو گے نا تو یہ وہی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس کو کہہ دیں یار آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے بات پہنچانے کی، یعنی آپ پہچان کی کوشش کریں پلیز، تاکہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق ہو۔ یہ جو میں آپ کو موضوع لے کر آیا نا، یہ موضوع اتفاق کا موضوع ہے، اتفاق، پیار اور امن۔ کیونکہ جب ہمارے درمیان سے غیبت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ایب اچھالنے کا ختم ہو جائے گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا تعلق کدھر ہے، کہاں سے ہے، کون سے ہیں، کس ملک سے ہے، کس مطلب زبان سے آپ کا تعلق ہے، کہاں سے آئے، کہاں، میں صرف یہ جانتا ہوں انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر بالفرض کہ ہمارے آپس میں غیبت ختم ہو جاتی ہے، ایک بیان کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ لڑائی کدھر ہے، جگہ کدھر ہے، مسائل کدھر ہے؟ میں مانتا ہوں شراب بہت، آپ بولے یار ہمارے معاشرے میں شراب کی اتنی برائی ہے، بدکاری کی اتنی برائی ہے، اور اتنی مطلب برائی ہمارے معاشرے میں، یہ لے کر بھی غیبت آیا، بالکل وہ برائیاں ہیں، میں مانتا ہوں۔ کیا نماز قضا کرنا یہ برائی نہیں ہے؟ ایک شرابی پینے والا آدمی آپ کو برا لگتا ہے تو آپ کو بے نمازی برا کیوں نہیں لگتا یار؟ بے نمازی کی کبھی آپ کے خلاف بات کی ہے؟ ارے وہ شراب پیتا ہے، تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے یار،
تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تم ٹھیک ہو. شراب پینا بھی حرام ہے, نماز قضا کرنا بھی تو حرام ہے, زنا کرنا بھی حرام ہے, تو غیبت کرنا بھی تو حرام ہے, سور کا گوشت کھانا اور بیچنا بھی حرام ہے, تو جوا کھیلنا بھی تو حرام ہے, جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے, چغلی کرنا بھی تو حرام ہے, وعدہ خلافی کرنا بھی تو حرام ہے, دھوکہ دینا بھی تو حرام ہے. کیا یہ سارے حرام کام نہیں ہے؟ آپ نے کہ حرام کام کو 4-5 حصوں میں تقسیم کرنے کے 3-4 کام ہے, بس جو یہ کرو وہی برا, باقی سارے ساؤکار ہے, باقی سارے صحیح ہے. یہ فجر قضا کرتا ہے یہ گناہگار نہیں ہے, یہ رمضان کے روزے باوجود فرض ہونے کے قضا کرتا ہے یہ گناہگار نہیں ہے, یہ زکات پوری نہیں دیتا یہ گناہگار نہیں ہے, فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا یہ گناہگار نہیں ہے, اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یہ گناہگار نہیں ہے, یہ گناہگار نہیں ہے, یہ زنا کرتا ہے یہ گناہگار ہے, اوہو بدکاری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, بالکل گندا آدمی ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو مر جائے گا. بدکاری کرنے والا, شراب پینے والا, ان سب کا ایک اجتماع میں سارے موضوع پر بیان تو نہیں نہ ہو سکتا. میں مانتا ہوں شراب برائیوں کی ماں ہے, لیکن یہاں مطلب کہ ایک ایک پرابلم ہے کو کہیں نہ کہیں اجتماع میں لیا جائے گا نا. تو جس پرابلم کو میں لے کر یہاں آیا ہوں کہ یہ پرابلم اللہ کرے گا مل کر حل کرنے میں کامیاب ہو جائے, وہ پرابلم مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور محبت کا نہ ہونا ہے. اگر ہم میں اتفاق اور محبت پیدا ہو جائے تو برائیوں سے بچانے کا سلسلہ مزید شروع کریں گے. یعنی آپ ایک ہو گئے, محبت ہو گئی, پیار ہو گئے, اتفاق ہو گیا, ہم ایک ہو گئے, پھر نیک بھی ہو جائیں گے. ایک اور نیک دونوں بن کے جینا ہے نا. اب آپ کو کسی سے محبت ہی نہیں, آپ تو اس کی برائیاں کرتے, غیبتیں کرتے, آپ یہ کوئی بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, آپ بولو کہ ارے کرنے دے معاذ اللہ, کرنے دے میرے پاس فائل آئے گی, میں اچھالوں گا اس کو. وہ شراب پیتا ہے تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے کہ شراب مت پی, شراب حرام ہے, بلکہ شراب پینے کی بات پتہ چلی فوراً اس کی مشہور کر دیا, ارے وہ تو شرابی آدمی ہے. شرابی آدمی ہے تو جا کر سمجھانا اس کو, تم کو اس کی ہمدردی ہے, اس کو جا کر سمجھائیے. وہ ایک نمبر کا جواری آدمی ہے تو جا کر سمجھائیے, بھائی جواب کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے, آپ کو تو اس کی برائیاں بیان کرنے سے فرصت نہیں ہے. اور یہ غیبت کرنے والوں, برائی کرنے والوں, تہمت باندھنے والوں کا مصیبت یہ ہے کہ کوئی برا کہتا نہیں ہے, ان کو کوئی برا سمجھتا نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا برا آدمی ہے, یہ ہمارے اندر لڑائیاں پیدا کروا رہا ہے, نفرت پیدا کروا رہا ہے, دوری کروا رہا ہے, آفت و فتنے فساد پیدا کروا رہا ہے. یہ چپ کیوں نہیں ہو جاتا یار؟ یہ زبان کو کفر مدینہ کیوں نہیں لگا دیتا؟ شراب پینے والوں کو ندامت ہوتی ہے توبہ کر لیتا ہے, بدکاری کرنے والوں کو جب اس کا وہ ہوس اس کی اترتی ہے تو اس کو ندامت ہوتی نہیں ہوتی بعض اوقات. شرابی پینے والوں کو جب نشہ اترتا ہے تو اس کو ندامت ہوتی نہیں ہوتی. غیبت کرنے والوں کو ندامت ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو بہت بڑا حرام کام کیا ہے. تہمت لگانے والوں کو ندامت ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے حرام کام کیا ہے. تو وہ بھی حرام, اشد حرام, بہت حرام ہے. شراب سے بھی توبہ کرنی ہے, بدکاری سے بھی توبہ کرنی ہے, نماز قضا کرنے سے بھی توبہ کرنی ہے, بلکہ میں تو بولوں داڑھی منڈانے سے توبہ کرنی ہے. آپ خود داڑھی منڈا, آپ کو کون برا کہتا ہے؟ داڑھی منڈانے والا کو برا نہیں تو برا کون ہے؟ ہمارے یہاں برائی اور اچھائی کی ہم نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ اچھا یہ برا, اور اس میں بھی اگر کوئی غریب آدمی برا کرتا ہے تو زیادہ برا, امیر آدمی برا کرتا ہے سیٹھ صاحب ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہوتا رہتا. پیسے والوں کو برا کہنے والوں کم, غریب آدمی کو برا کہنے والوں تو ان کی بات ہے, غریب آدمی کو تو بالکل گھٹیا بنا دیتے ہیں. دولت کی تقسیم, نسب کی تقسیم, شہرت کی تقسیم, منصب کی تقسیم, خاندانی اور قبائل اور اپنی جو کاسٹ ہوتی ہے اس کی تقسیم, جناب یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے, اس کے ساتھ اس کی واہ واہ, جبکہ اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے, جو پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے. ہمارے نزدیک کون عزت والا ہے؟ سیٹ والا, پیسے والا, شہرت والا, کون عزت والا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو تقوی والا عزت. تقوی کون؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جو حرام کام سے بچتا ہو, بدنگاہیوں سے بچتا ہو, اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچتا ہو, اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچتا ہو. یا تو اجنبی عورتوں کو ہاتھ ملاتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں,
کلچر کے نام پر، معاشرے کے نام پر، اور مطلب کہ سب چلتا ہے کے نام پر، معاذ اللہ کرتے نہیں کرتے. اور پھر عزت دار والے بھی کہلاتے ہیں، ان کو مہمان خصوصی بھی بناتے ہیں، خصوصی بناتے ہیں مہمان، ان کی واہ بھی ہوتی ہے. جس دن مطلب ایسے بھی شخص ہوتے ہیں جن کو خاص مذہبی اجتماع میں آنا، اس دن خاص اپنی داڑھی منڈ کر آتے. ارے خدا کے بندو، اللہ اور کے رسول کا جب ذکر ہو رہا ہے وہاں تو شے بنا کے مت جاؤ یار، وہاں تو حیا کرو کہ وہاں بھی شے بنا کے جا رہے ہو. کہ داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے. اور ہمارے آپ کے میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے داڑھی، سنت مبارک ہے داڑھی. اور عاشق رسول داڑھی کیسے منڈا سکتا ہے؟ منڈتے کون برا کہتا ہے ان کو؟ حرام روزی کماتے، کون برا کہتا ہے ان کو؟ ہم نے خود ہمارے اندر تقسیم کی ہوئی ہے کہ دو چار موٹے موٹے کام لے لیے، بس یہ برائی. اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں، وہ ہم پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ہم اس کو معذلہ برا سمجھتے ہیں، نہ اس کو معذلہ کوئی ہمیں برا کہنے کے لیے آتا ہے. اس لیے یہ جو سوچ لے کر حاضر ہوا وہ تھی اتفاق، آپس میں اتفاق، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے. جب تک آپ پر شریعت واجب نہ کر دے اس وقت کسی مسلمان کی برائی مت کرے، چپ ہو جائیے. ورنہ قیامت کے روز غیبت کرنے والوں کے لیے جو عذاب ہے نا، اس کی میں نے جھلکیاں بیان کی، مگر عذاب بہت بہت سخت ہے میٹھے اسلام میں، بہت سخت ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد و تحریک، صلو علی الحبیب. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جحیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے، ویل اور ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ویل اور ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا؟ ہماری تکلیف میں اضافہ کیا دیتا ہے، کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا. گھر میں بھی یہ ماحول ہمارا بنا ہوتا ہے. اب گھر میں گئے تو آپ کے بچوں کی امی ہے کوئی بھی گھر کی، ہاں فلاں کا فون آیا تھا، وہ یوں ہی بول رہی تھی ایسی ہے، اور وہ غیبت شروع کر دیا. آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ ادھر وہ غیبت کر رہی ہوگی اور آپ غیبت سن رہے ہوگے. اپنے بچوں کو بھی اب بھی سے غیبت سے بچائیے. دیکھیں بچے نابالغ ہیں، ان کو غیبت کا گناہ نہیں ملتا، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ہمارے بچوں کو اب بھی سے یہ تعلیم دیں. یعنی ہمیں اگر بہت لیٹ پتا چلا تو ہمارے بچوں کو تو لیٹ نہ پتا چلے. بچے میں عموماً ایسی ہوتی، جیسے آپ گھر پر گئے، بچے ہیں، بچے کہیں گے ابو میرے بھائی نے یہ کیا، تو آپ فوراً نعرہ لگا دو. شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بچہ کبھی حسد کرتا نظر آئے، حسد کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بچہ غیبت کرے تو فوراً کہہ جائے غیبت کے خلاف جنگ. ابو سنو تو صحیح، نہیں غیبت کے خلاف جنگ جائے. ابو میری سنو تو صحیح، میں نہیں سنتا، میں نہ غیبت کروں نہ سن. آپ بچوں کے ساتھ تھوڑا بچہ بنی، ڈانٹ کر نہیں، بچوں کے ساتھ بچہ بنی. نہیں میں نہیں سنتا، نہیں غیبت ہے غیبت ہے غیبت ہے، اللہ توبہ توبہ توبہ، غیبت ہے غیبت ہے غیبت ہے. بچہ مسکرائے گا. اب وہ سنتے نہیں ہو، میں نہیں غیبت سنوں گا. اب بچے کو پتا چلے گا کہ یہ غیبت ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں غیبت ہے، میں یہ کر رہا ہوں چگلی ہے، یہ کر رہا ہوں یہ حسد ہے، میں یہ کر رہا ہوں یہ بخل ہے، کنجوسی ہے. یہ سب چیزیں بچہ اس چیز کو فیل کرے گا.
اب آپ نے بولا نہیں غیبت ہے. اب تھوڑی جگہ پر بچہ دیکھا ماں باپ دونوں پیٹ بھر کے غیبتیں کر رہے ہیں. خالہ کی آج خیر نہیں ہے, چاچو کی آج خیر نہیں ہے, نانا نانی کی دادا دادی کی خیر نہیں ہے, خالہ کی خیر نہیں ہے یا پھوپھی کی خیر نہیں ہے. بچے دیکھیں, بچے ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے کہ ہم کو منع کرتے ہیں اور خود پیٹ بھر کے غیبتیں کر رہے ہیں. تو اپنی آپس میں بھی غیبتوں سے روکیں. آپ بھی رکیے, آپ کے بچوں کی امی بھی رکے, امی بھی رکے, ابو بھی رکے, سب رکے, تب انشاءاللہ اس غیبت کا ہم کو راستہ بند کریں گے. ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں, میاں بیوی جدا ہوتے ہیں, ماں باپ میں جدائی ہو جاتی ہے, ماں باپ اور اولاد میں جدائی ہو جاتی ہے. اس میں یہ غیبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. زبان کی بھی احتیاطی ہوتی ہے. سیدھی سی بات یہ کہ زبان ہماری رکتی نہیں ہے, زبان ہماری سنبھلتی نہیں ہے. ہم بہت برائیاں کرتے ہیں میٹھے اسلامی, ہم بہت برائیاں کرتے ہیں, بہت برائیاں کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری برائی کی عادت نکل جائے اور ہم ایک دوسرے کی برائی نہ کریں. بس یہ دیکھیے یہ مسلمان ہے, میں برائی نہیں کرتا اس کی. کوئی کرے اور یار کیا حاصل ہوگا کسی کی برائی کرنے سے, بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں ایسے ماحول کو چھوڑ دیں جہاں برائی ہوتی ہے. میرا مشورہ یہی ہے آپ کو. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ ایسی گیدرنگ میں ایسی جگہ کیوں بیٹھتے ہیں جہاں کسی کی برائی کی جاتی ہے؟ اور بات تو وہ ماحول ہوتے ہیں جسے جب تک برائی کی نہ جائے سامنے والوں کی, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. دعوت اسلامی غیر سیاسی. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں آ جاؤ. ہم کہتے ہیں سیاست میں کہ کیا کریں گے, جب تک کسی کی برائی نہیں کریں گے ووٹ ہی نہیں ملے گا. اگلے کو گھٹیا بتائیں گے, اگلے کو ڈیگریڈ کریں گے, اگلے کے عیب کھولیں گے, اگلا کتنا ذلیل ہوگا اتنا اپنے ووٹ بڑھیں گے. نہ بھائی, کسی کی عزت کی لاش پہ کھڑا ہو کر اونچا نظر ہم کو نہیں آنا. ہم غیر سیاسی صحیح ہیں, اور پھر سیاست کرنے کے بعد کون سے ایک ملک میں رہ جائیں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پھر کیا یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ ایک سیاسی پارٹی کے پاس؟ الحمدللہ ساری سیاسی پارٹی ہمارے پاس ہیں. ہاں, جو عقیدے کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم تو یا رسول اللہ بولتے تھے, بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے, کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا, اپنا بیڑا پار ہے. جوش والے لوگ ہیں یار آپ لوگ بھی. تو میں امید کروں انشاءاللہ تعالی ہم ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور یہ ماحول بدلنے کی کوشش کریں گے. آپ دوبارہ اسی ماحول میں جائیں گے تو کب تک بچو گے؟ مسئلہ یہ کب تک بچو گے؟ اب بچنے کی طاقت ہم میں ہے نہیں, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں اور اس ماحول کو چھوڑ دیں جس ماحول میں غیبتیں کی جاتی ہیں, تہمتیں باندھی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھا. تمہیں شیطان نے بھلا دی تو تم بیٹھ گئے, اب یاد آ گیا نا, اب اٹھ جاؤ. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ ہمیں بیٹھک نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں تھوڑا سا اور موضوع کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کو کہتے پھرتے کہ یار یہ برائیاں بہت ہے, وہ برائیاں بہت ہے. اب جیسے یہ ایک برائی تھی, لیکن ہم اس برائی کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے تب برائی ختم ہوگی نا. کوئی بولے گا کہ برائی نہیں کرنی, اچھا بولنے والا بھی برائی سے بچے, اب بولنے والا خود برائی میں مبتلا ہے اور پھر لوگوں کو برائی سے بچائے گا تو اس کی زبان کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. اب ماشاءاللہ اتنے سارے یہ عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں بارسلونا میں. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنے لوگ الحمدللہ یہاں جمع ہوں گے, لیکن الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کوشش کی اور ایک اچھی گیدرنگ انہوں نے جمع کر لی, اور آپ بھی بڑی تسلی کے ساتھ سن رہے ہیں. اگر ہم مسلمانوں میں جو برائیاں یہاں موجود ہیں اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو صرف تبصروں سے ختم نہیں ہوگا, آپ کو عملی طور پر ختم کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. آپ بولو یار میں اپنی کرو یار, ابھی کون ہے, تو آپ اپنی کرنے بیٹھو گے تو کل اللہ نہ کرے آپ کا اپنا بچہ یا آپ کی اپنی بچی اس برائی میں مبتلا ہو سکتی ہے. یعنی آپ اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں نا آنے والی,
تو موجودہ نسل کو بچائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں بھی بچنے کی صورت پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کیجیے. ہمارے نیکی کی دعوت دینے کا رجحان نہیں ہے، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، اور وقت آتا ہے تو ہم بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو یہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم برا بھی کہتے ہیں اور ان میں بیٹھتے بھی ہیں، ان میں آتے جاتے بھی ہیں. ہم بہت عجیب لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا ذہن بنائیں. آپ جس ملک میں بھی رہیں، ہم کسی بھی ملک کی کسی بھی انٹرنل میٹر میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے. ہمارا کام تو مسلمانوں کو نیک بنانا ہے. اگر ہماری دعوت میں غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان معامل ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے. ہم کرپشن کو ختم کرتے ہیں. کوئی ریاست نہیں ہے جو شراب، کرپشن اور ان تمام برائیوں سے تنگ نہ ہو. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان برائیوں کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن چند لوگ اسلام میں مل کر یہ برائی ختم کرنے میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ آپ جانتے ہیں. لہذا میری مدنی التجا ہے آپ سے، اتنے سارے آپ دیکھیے کتنے سارے اسلام بھائی ہیں جو آگے پیچھے، آپ ذرا دیکھیے اتنے سارے، پورا ہال بھرا ہوا، ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، مطلب ایسا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس. اتنے سارے اسلام میں جمع ہے. آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ایک کو برائی سے بچاؤں گا، ایک کو برائی سے بچاؤں گا. آپ نیت کریں. آپ یہ نہ سوچئے کہ یار میں کیسا، میں نہیں. آپ بچانا شروع کریں، آپ نیکی کی دعوت دینا شروع کریں. آپ نمازی بنیں. یعنی یہ جتنے اسلام میں بیٹھے اگر یہ سب نمازی بن جاتے ہیں تو چلو ایک بات پکڑتے ہیں. آپ تو سب کو سمجھاؤ گے، پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں. کتنے بیٹھے ہیں اگر سارے نمازی بن گئے تو مسئلہ کیا نمازی بننے میں؟ کون سا ملک، کون سی ریاست، کون سی سیاست روکتی ہے آپ کو نمازی بننے سے؟ کوئی نہیں روکتا یار. آپ کا کوئی کاروبار کا کوئی ویزے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مصیبتیں، پریشانی، رکاوٹیں ہیں وہ تو نماز پڑھنے سے دور ہوتی ہیں. ارے مجھے آپ کے اتنے تکلیف والے لوگ ملتے ہیں، پریشان تو ہے نا، آپ کے بہت پریشانیاں ہیں، لیکن نماز میں بھی نہیں پڑھتا. ارے اللہ کے بندے، تم ادھر ادھر جاتے ہو، جو پریشانی دور کرنے والا رب ہے اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بجائے تو وہی مطلب کہ گناہ میں پڑے ہوئے کوئی بڑی پریشانیاں دور نہیں ہوتی. تو پریشانی دور تو رب کرے گا، رب کے حضور حاضر تو کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے آج نیت کریں کہ آپ ہماری تو کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. کون کو نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بالکل ہاں پکا مردوں والا ہاتھ اٹھائیے. میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں میں پڑھوں گا. اب نماز اگر ہم نے پڑھ لی تو نماز کے بارے میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ابھی جتنی برائیاں بے حیائی آپ خالی نام لو، لسٹ ہے پوری. ان سے روکنے، ان سے بچانے کا بہت پیارا فارمولا میرے پاس ہے، اور میرے پاس نہیں ہے یہ فارمولا، تو یوں سمجھو کہ قرآن کا فارمولا ہے، پرانی نسخہ وہ ہے نماز، کہ نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے. اب اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یار میں نے تو بڑے نمازی دیکھے، اتنا بڑا شامی کباب بنایا ہوا اس نے، سود کا کاروبار وہ کرتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے، ڈنڈیاں وہ مارتا ہے، فلمیں وہ دیکھتا ہے، غیبتیں وہ کرتا ہے. تم بولتے ہو کہ یہ نماز برائی سے بچائے گی، وہ تو اتنا 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، وہ تو برائی سے نہیں بچا. اس میں نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز درست ہے. بات یہ ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی نماز درست ہے. اب نماز درست ہونے کے لیے نماز کی شرائط اور فرائض کا پورا ہونا ضروری ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قبلہ اس طرف ہے، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، قبلہ اس طرف ہے، آپ منہ ادھر کر کے نماز پڑھیں گے ہو جائے گی؟ آپ نے پوری صحیح نماز پڑھی ہے،
اول تاخیر ہر کام صحیح کیا، قبلہ اس طرف ہے اور آپ نے منہ ادھر کر دیا، آپ کی نماز ہوگی؟ کیوں؟ کہ آپ نے نماز کی ایک شرط چھوڑ دی۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک شرط چھوڑی، نماز نہیں ہوئی نا۔ اس طرح نماز کی جتنی شرطیں ہیں ان کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ تو جو شرطیں نہیں پتہ، تو شرطیں پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کیسے پتہ چلے؟ نماز کے کتنے فرض ہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ، ہر ایک کو نہیں پتہ۔ تو نماز کے میں فرض پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اب آپ بتائیے، موٹی بات ہے نا، اگر نماز کے فرض اور شرط ہی پورے نہیں ہو رہے تو نماز صحیح کیسے ہوگی؟ اب جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز صحیح ہوگی تو مجھے برائی سے بچائے گی نا، یا نہیں ہے؟ اب نماز صحیح ہو کیسے، یہ ایک سوال ہے کہ یار نماز صحیح کیسے ہو؟ اور نماز صحیح ہوگی مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے۔ دیکھیے میں آپ کو فارمولے بتا رہا ہوں، میں آپ کو مدنی نسخے دے رہا ہوں، اب آپ قبول کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی ہے۔ تبصرے باتیں آپ سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، جب پریکٹیکل کی بات آئے گی، عمل کی بات آئے گی، مسلمان کو باعمل بنانے کی بات آئے گی تو بات ہے۔ مجھے کل ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی آئے تو ان کے ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی شریف تھی، پوری داڑھی شریف ہے، امامہ شریف بھی ہے۔ انہوں نے مجھے داڑھی رکھنے کا اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے داڑھی کب رکھی۔ وہ جب خاکے بنے تھے، گستاخیاں جب ہو رہی تھی، تو اس وقت فیضان مدینہ میں ایک بیان ہوا تھا، گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ، کہ اگر گستاخان رسول کا بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو عملی بائیکاٹ کرو نا، داڑھی رکھو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو۔ جن کو غلط سمجھتے ہو ان کی فلمیں کیوں دیکھتے ہو پھر؟ جن کو غلط سمجھتے ہو ان کے گانے کیوں سنتے ہو پھر؟ جن کو غلط سمجھتے ہو ان جیسا چہرہ کیوں بنا کر پھرتے ہو پھر؟ ہاں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ، مجوسیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ ہو گیا میں نے وہ بیان سنا، میں نے داڑھی رکھ لی، وہ پوری داڑھی رکھی انہوں نے۔ عملی طور پر پریکٹیکلی آئے نا، عملی بائیکاٹ، پریکٹیکلی بائیکاٹ۔ آپ سب چاہتے ہیں، ایک تعداد چاہتی ہے، ملتے ہیں، آپ خود اپنے بارے میں میں بدلنا چاہتا ہوں، میں چینج ہونا چاہتا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو آپ تنگ اور پریشان ہو تو آخر آپ اس کیچڑ میں کیوں دھسے ہوئے ہو؟ آخر تکلیف اور دلدل میں کیوں دھسے ہو؟ میں ہاتھ دے رہا ہوں نا، پکڑو نا، آپ نکلو، آؤ نا، ہاتھ ملاؤ مردوں والا، پکڑو دعوت اسلامی کا ہاتھ، دعوت اسلامی تمہیں یوں کھینچ کے نکالے گی انشاءاللہ۔ کیوں دلدل میں دھسے ہوئے ہو؟ تکلیفوں کا رونا بھی روتے ہو اور تکلیفوں میں پڑے بھی ہو، تو وے تو نہیں ہے نا، یہ کوئی لاجک بھی نہیں ہے۔ حاضر ہو جان میں، کب تک جیو گے بھائی گھر؟ کب تک جیو گے؟ ایک دن تو مرو گے، آپ بھی مرو گے، میں بھی مروں گا۔ تو مرنے کے بعد ہوش آیا تو کیا آیا؟ ابھی ہوش میں آ جائے نا، ابھی نمازی بن جائے نا، ابھی سنتوں کا پیکر بن جائے نا، ورنہ موت کا تو کوئی مطلب وقت تو پورا ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ میں نے کل بھی بیان کیا کہ وہ اسی طرح نوجوان بیرون ملک جا کر کاروبار کر رہا تھا، پیسے کما رہا تھا اور گھر بیچتا تھا، تھوڑی آمدنی اچھی ہوئی تو گھر والوں کو بولا اب تم کو مکان بنانا شروع کرو، تو انہوں نے کوٹھی بنانی شروع کی، اپنے بنگلہ بولتے ہیں، تو کوٹھی بنی شروع ہوئی بن گئی، ڈیکوریشن بھی ہو گیا۔ اب بولا میں آتا ہوں، افتتاح کریں گے گھر کا، یہاں بھی ساری تیاری ہو گئی۔ اب جیسے ہی جانے لگا، گھر بھی سج کے تیار ہو گیا، اس کے آنے کے استقبال کی تیاریاں ہو گئی، افتتاح کے سب کچھ تیار ہو گیا۔ ایک ہفتے پہلے گھر پہنچنے سے ایک ہفتے پہلے اسی ملک میں اس کا انتقال کیا، مر گیا۔ اس گھر میں نہیں گیا، قبر میں گیا۔ تو موت تو کبھی بھی آ جائے گی۔ تو عملی طور پر میدان میں آنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وقت دیں۔ یہ جتنے بارسلونا کے اسلامی بھائی جمع ہے، اگر آپ وقت دینا شروع کر دو نا، قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، اپنے یہاں دینی
طور پر بچوں کو پڑھانا سکھانا سمجھانا سنتیں سکھانا سمجھانا، کوئی ایسے ادارے بنائیں، کوئی ایسے جامعہ بنائیں، کوئی ایسے مدرسے بنائیں، اسلامی بہنوں کے تربیت کا انتظام ہو، آپ کی اپنی تربیت کا انتظام ہو۔ ہم باعمل بن کے جینا چاہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم باعمل بن کے جینا چاہتے ہیں۔ میں نمازی بن کے جینا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچ کے جینا چاہتا ہوں، تو کون سی زمین ہے جہاں میں گناہ سے بچ کے نہیں جی سکتا؟ مجھے زمین کا نام بتاؤ یار۔ آپ بولو ہمارے یہاں نہیں، تو کیا آپ کے اس ملک کے اندر داڑھی امامے والے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو بچے ہوئے نہیں بچے ہوئے کہ سارے کے سارے برائیوں میں پڑے ہوئے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو وقت دیجیے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، پھر انشاءاللہ دیکھیے جب نماز درست ہو گئی نا تو برائیاں خود بخود اللہ نے چاہا تو دم توڑتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔